کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے. کچھ کہتے ہیں ناپاک ہے، کچھ کہتے ہیں پاک ہے. اور جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ پاک ہے اس لیے کہ اس سے تو بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء دین پیدا ہوئے، انبیاء اور صلحاء اور متقین سب لوگ اس کے ذریعے سے پیدا ہوئے، اس لیے پاک ہے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پاک ہے، لیکن ہر پاک چیز کا کھانا جائز ہو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو اگر پاک مانتے بھی ہیں تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ یورپ کے اندھی تقلید کرنے والے نام نہاد ایجوکیشن پرست وہ یوں کہتے ہیں کہ کھانا جائز ہے، اس میں وٹامن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اتنی گھٹیا اور بھونڈی اور گھناؤنی بات ہے کہ جس کو ایک سلیم الفطرت انسان گوارا نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس تعلیم کیا سبق دیتی ہے؟ اگر مسئلہ نہ سنو، صرف دونوں کا تقابل اگر سن لو، آپ خود فیصلہ کر لو. مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کی باتیں سن لو گے فیصلہ آپ خود کر لو گے کہ کیا کرنا چاہیے. یورپ کے پاس تو کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں، کوئی نمونہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیشو پیپر سے جو ہے گندگی صاف کرتے ہیں، پیشاب پخانا ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کانٹے والے چمچ سے کھانا کھاتے ہیں. ان کے پاس اس کی تمیز نہیں ہے کہ اللہ نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں، اس لیے وہ چمچ سے کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تقسیم نہیں کر پائے. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر جان مال سب کچھ قربان، آپ نے کتنی مقدس تعلیم ہمیں دی، پوری امت کو دی، پوری انسانیت کو دی کہ سیدھا ہاتھ اللہ نے اس لیے دیا ہے اس سے کھانا کھاؤ، سیدھا ہاتھ اس لیے دیا ہے اس سے پانی پیو، سیدھا ہاتھ اللہ نے اس لیے دیا ہے اس کو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں استعمال کرو. سیدھا ہاتھ منہ تک جاتا ہے، اس کو شرمگاہ تک مت لے جاؤ. سیدھا ہاتھ منہ تک آتا ہے، اس کو پیشاب کی جگہ نہ لے جاؤ، پخانے کی جگہ نہ لے جاؤ. اس سیدھے ہاتھ سے جوتے تک نہ اٹھاؤ، چپلیں نہ اٹھاؤ، اور یہ کام الٹے ہاتھ سے لے لو. پیشاب پخانا الٹے ہاتھ سے صاف کر لو، استنجا الٹے ہاتھ سے کر لو، جوتے چپل الٹے ہاتھ سے اٹھا لو. اس لیے کہ الٹا ہاتھ گندگی تک جاتا ہے، اس کو منہ تک مت لاؤ. اس لیے کہ پیشاب پخانے کی جگہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ اگر وہ جراثیم تمہارے منہ کے اندر داخل ہو جائیں تو بہت ساری بیماریاں تمہارے اندر پیدا کر دیں گے. اس لیے الٹے ہاتھ کو منہ تک مت لاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ منہ تک آتا ہے، گندگی تک مت لے جاؤ، الٹا ہاتھ گندگی تک جاتا ہے، منہ تک مت لاؤ. آج اللہ رحم فرمائے، آج اللہ لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. آج اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا منہ وہاں تک لے جانا جائز ہے؟ ایسے دل دادا ہیں اس یورپ کے، اس مغربی سامراجیت کے، جس نے پورے دین کو مٹانے کی قسم کھا رکھی ہے، جس نے اسلامی تعلیمات کو کھوکھلا کر کر رکھ دیا ہے. آج مسلمان اسی کی تھالی میں کھانا ڈھونڈ رہا ہے، اسی کی تعلیمات میں جو ہے اپنی زندگی کا سامان ڈھونڈ رہا ہے، اسی میں اطمینان ڈھونڈ رہا ہے. اطمینان اللہ نے رکھا اپنی یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے میں نے دونوں کا فرق ظاہر کیا ہے
اگر غور کریں گے تو دل یہی دستک دے گا کہ یہ پاکیزہ اور مقدس منہ جس سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی صدا بلند کی جاتی ہے، اللہ کی صدا بلند کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اس کو وہاں تک مت لے جاؤ۔ یہاں تک کہ جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مقام خاص کو دیکھنا، اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، نگاہیں کمزور پڑ جاتی ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آج دیکھو امت کا کیا حال ہے، ابھی 10 منٹ پہلے کسی سے وعدہ کیا تھا، اب اس کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ حضرت ابھی 10 منٹ پہلے تو وعدہ کیا ہم نے۔ یہ بھولنے کی بیماری کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ایسے ہی فحش کاموں سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا ان کے ذہنوں کو دیکھ لیجئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حال آپ نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند میں جب نصاب تیار کیا گیا، کورس تیار کیا گیا، تو ایک کتاب کی ضرورت پڑی۔ سب کے مشورے سے یہ طے پایا کہ وہ کتاب مصر میں ہے، انور شاہ تم جاؤ اس کتاب کو لے کر آؤ۔ علامہ انور شاہ کشمیری مدرسے کے خرچے سے، مدرسے کے پیسے سے، مدرسے کے خرچے سے کتاب لینے کے لیے مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو مصر والوں نے کہا، غالباً دل یہ کہتا ہے کہ سوچا کہ اگر ان کو کتاب دے دیں گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں، تو کتاب دینے سے منع کر دیا۔ کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہے، اگر آپ کو دے دیں گے تو ہمارے یہاں کیا پڑھائیں گے۔ قربان جائیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے دے دو۔ ٹھیک ہے، لو، ان لوگوں نے پڑھنے کے لیے کتاب دے دی، شروع سے آخر تک ایک مرتبہ پڑھا اور دارالعلوم دیوبند میں آ کے پوری کتاب لکھ دی۔ کیا حافظہ تھا، کیا قوت تھی حافظے کی، اس لیے کہ ان کے نفوس پاکیزہ تھے، ان کی زبانیں پاکیزہ تھیں، ان کے اقوال پاکیزہ تھے، زمانہ بھلا نہیں پائے گا ان کو۔ آج میرے بھائیوں یہ گندگی سرایت کرتی جا رہی ہے ہماری زندگیوں میں، اس لیے آج حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا، اس لیے پاکیزگی اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ دلوں کی پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے اور ظاہری پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے۔ میں نے مثال آپ کو دی تھی، اور یہ ضروری بات ہے آپ سنیے اور دوسروں کو سنائیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو غذا کی ضرورت تھی۔ کیا غذا؟ خون۔ خون تو حرام ہے اسلامی شریعت میں، خون انسان کی غذا تھی ماں کے پیٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ منہ کو وہاں پر بچایا کہ پاکیزہ اور مقدس منہ، اس میں حرام خون نہیں جائے گا، راستہ بدل دیا، ناف کے ذریعے سے غذا پہنچائی۔ آج یہ یورپ کا دل دادا اور نئی تہذیب کا پرستار، یہ انسان یوں کہتا ہے کہ منی پاک ہے، کھا سکتے ہیں اس کو، اس میں وٹامن رہتا ہے۔ یہ سراسر جاہلیت پر مبنی بات ہے، سراسر انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منہ کو پاکیزہ بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، اور پاکیزگی کو اپناؤ گے تو زندگیوں میں نہیں نسلوں میں پاکیزگی قائم رہے گی۔ تمہاری نسلوں سے علماء، صلحاء، داعیان اور شہدائیان کرام پیدا ہوں گے، صلحاء امت پیدا ہوں گے، اساتین امت پیدا ہوں گے، علماء کرام پیدا ہوں گے، فقیہ پیدا ہوں گے۔ اور اگر اس گندگی کو اپنایا تو پھر خود بھی جو ہے دشوار ترین زندگی گزارو گے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ایسی تعلیمات جو نبی کی تعلیم سے ٹکرا رہی ہو اللہ اس سے بچنے والا بنائے، اس کی نفرتیں دلوں میں بٹھائے۔ اللہ
ہم سب کو جب تک زندہ رہیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو اللہ ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔